و حاضرین جلسہ، السلام علیکم۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی و دنیاوی تعلیم کا نظریہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم کو اور ہماری ضرورتوں کو وجود بخشا اور ان گنت مخلوقاتوں میں سے سب سے اشرف المخلوقات کے زمرے میں شامل فرمایا، ساتھ ہی ساتھ ہمارے ماتھے پر ایمان و توحید کا تاج رکھ دیا۔ مزید احسان یہ فرمایا کہ معلم البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا اور اسی پر اتکا نہیں کی بلکہ تعلیم و تعلم سے وابستہ کر دیا۔ اللہ ہمیں ان ساری نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے موضوع کا خلاصہ تعلیم ہے، اور تعلیم ایک عربی زبانی لفظ ہے جس کا معنی سکھانا ہے، اور یہ لفظ تعلیم دو پہلو میں مشتمل ہے، ایک دینی تعلیم، دوسرا دنیاوی تعلیم، اور قرآن مجید میں دونوں کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اسلام کا نظریہ بالکل واضح ہے۔ اسلام نے پہلے ہی سے علم کی ترغیب دی ہے، اور سب سے پہلی وحی علم ہی کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ علم کے بغیر معرفت خدا بندی ممکن نہیں، اور معرفت خدا بندی کے بغیر اس کی عبادت صحیح معنی میں متوسل نہیں، اور عبادت کے بغیر زندگی نہیں۔ گویا زندگی کو بامقصد گزارنے کے لیے علم وسیلہ ہے، اور وسیلے کے بغیر انسان کی ترقی ممکن نہیں۔ علامہ ابن صاح زہری نے فرمایا، عبادتوں میں سب سے افضل عبادت علم حاصل کرنا ہے۔ اب ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ علم اور اسلام کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اسلام نے دنیا میں بے شمار انقلاب پیدا کیے، جن میں سے ایک علم انقلاب بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لمبے زمانے کے بعد پہلی وحی نازل ہو رہی جو یہ اشارہ دے رہی ہے کہ اب جو دنیا میں انقلاب آئے گا وہ علم کا انقلاب ہوگا۔ علم صحیح طور پر پڑھایا جائے گا اور صحیح طور پر اس پر عمل کیا جائے گا۔ غرض یہ کہ اسلام نے علوم کے دروازے کھول کر رکھ دیے اور اس پر غوطہ زنی کی دعوت دی۔ آج جو بھی دنیا میں دینی، ظاہری اور باطنی ترقی ہو رہی، وہ فلسفہ یونان ہو یا فلسفہ روم، فلسفہ فارس یا فلسفہ ہند، ان سب کی تخم ریزی اسلام نے ہی کی ہے۔ یہ سراسر ناانصافی اور غلط فہمی ہے۔ اسلام نے دینی تعلیم حاصل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسلام کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے فراز کیا گیا تب جزیرۃ العرب کے حالات بالکل ہی بدتر تھے، لوگ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ آپ نے انہیں تعلیم سے ایسا جوڑا کہ تہذیبی قدروں سے آشنا ہو گئے، لوگ ان کی تکلیف کرنے لگے۔ عرب میں 15ویں صدی سے اسلام کا نایاب دور شروع ہوا، جس نے 15ویں صدی تک ایشیا، افریقہ، مغربی یورپ کو دنیا کے نقشے پر انقلاب آفرین خطہ بنا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب علم پھیلا اور لوگوں نے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر ریسرچ شروع کی تو بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی لیبارٹری قائم ہوئی، جس کے بانی مامون رشید تھے۔ اب ایک مسلمان جب اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر ریسرچ کرتا ہے تو وہ یہی مانتا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ اسلام اور نظریہ نبوی کا خلاصہ یہی ہے کہ دینی و دنیاوی تعلیم حاصل کی جائے، لیکن جو محض ہے کہ ہماری نعمتیں درست ہو، ورنہ جو علم اللہ کی معرفت کے بغیر حاصل کیا جائے گا وہ دنیا میں تباہی مچا دے گا۔ بس اتنا کہہ کر میں بیٹھنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔